ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے۔ میں ایک نظم سنانا چاہتا ہوں اور نئی سی نظم ہے، آپ نئے طریقے سے سن لیں گے تو مجھے لگے گا کہ میں نے کچھ بہتر پڑھا۔ میں پڑھتا ہوں، سننے گا۔ ارشاد عالی کہ تھوڑی مشکل سہی وقت قاتل سہی، تھوڑی مشکل سہی وقت قاتل سہی، ٹوٹی تلوار بے چین ہی دل سہی، وقت قاتل سہی، تھوڑی مشکل سہی، ٹوٹی تلوار بے چین ہی دل سہی، مسئلے ہیں تو کیا حوصلہ بھی تو ہے، مسئلے ہیں تو کیا حوصلہ بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے، مسئلے ہیں تو کیا حوصلہ بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے، کہ ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے، مایوسی کفر ہے، کہ ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے، دیکھنا سارے منظر بدلتے ہوئے۔ اگلی دو لائنیں اگر آپ کے دل میں ہلور پیدا کریں تو دھنباد والوں مجھے سن کے بتانا، کہ ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے، ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے، دیکھنا سارے منظر بدلتے ہوئے، تم ہو مایوس کیوں ہم نے فرعون کے، تم ہو مایوس کیوں ہم نے فرعون کے، گھر میں دیکھا ہے موسیٰ کو پلتے ہوئے۔ کمزور تالیوں میں سنا ہے آپ نے، میں پھر سے پڑھتا ہوں، مجھے اور حوصلے کی درکار ہے، مجھے اور آپ کے سمرتھن کی درکار ہے، مجھے آپ کی تالیوں کی اور درکار ہے۔ میں جس ہمت سے پڑھ رہا ہوں اسی ہمت سے مجھے آپ کا سمرتھن بھی چاہیے۔ لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں، زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلیں گے۔ کیا کہنے ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے، دیکھنا سارے منظر بدلتے ہوئے، تم ہو مایوس کیوں ہم نے فرعون کے، گھر میں دیکھا ہے موسیٰ کو پلتے ہوئے، ظلم کا ایک دن خاتمہ بھی تو ہے، ظلم کا ایک دن خاتمہ بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے۔ اور دھنباد والوں کہ ایک دن یہ نظارہ بدل جائے گا، کیا ہمارا تمہارا بدل جائے گا، دیکھنا یہ
ہمارا تمہارا بدل جائے گا، آسماں ہوگا سر پہ نیا ہر طرف، آسماں ہوگا سر پہ نیا ہر طرف، دیکھنا ہر ستارہ بدل جائے گا، مرض ہے گر کوئی تو دوا بھی تو ہے، مرض ہے گر کوئی تو دوا بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے، خدا بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ یہ راستے میں آتے ہوئے ایک نظم ہوئی تھی تو میں نے سوچا آپ کو کچھ نیا سا سنا دوں، 4 مصرے اور پڑھتا ہوں کہ بھارت ماں کی آنکھ کے تارے کہاں گئے، بھارت ماں کی آنکھ کے تارے، بھارت ماں کی آنکھ کے تارے کہاں گئے، آر ایس ایس کے راج دلالے کہاں گئے۔ میں دھیرے دھیرے اپنے رنگ میں آ رہا ہوں، آپ بھی میرے رنگ میں آ جائیے کہ بھارت ماں کی آنکھ کے تارے کہاں گئے، آر ایس ایس کے راج دلارے کہاں گئے، اچھے دنوں کی طرح انہیں بھی کھوج رہا، اچھے دنوں کی طرح انہیں بھی کھوج رہا، کوئی بتائے انا ہزارے کہاں گئے، کوئی بتائے انا ہزارے کہاں گئے، کوئی بتائے انا ہزارے کہاں گئے، اچھے دنوں کی طرح انہیں بھی کھوج رہا، کوئی بتائے انا ہزارے کہاں گئے۔ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھ لیا، مجھے لگا جیسے میں پارلیمنٹ کے مائک پہ کھڑا ہوں اور پیچھے ایم پی سو رہے ہیں، تو مجھے لگا میں ایک بار پلٹ کے دیکھ لوں، لیکن جاگ رہے ہیں، مجھے ان سے بھی دعائیں مانگتا ہوں کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ گڈو کہاں ہے؟ یہ نظم سننا، مسئلے صرف آپ ہی سب کے سامنے نہیں ہے، ہر مقام پر لوگ ہاتھ لگا کے بیٹھے ہیں۔ بہادر وہ ہوتا ہے جو ہر مشکل سے لڑتا ہے، اور جب جب اسے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے تب وہ علل اعلان یہ کہتا ہے کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، کیا کہنا، نعرے حق لگا کے نکلے ہیں، نعرے حق لگا کے نکلے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرے حق لگا کے نکلے ہیں۔ یہ نظم میں نے اس دن کہی تھی دھنباد والوں کہ جب پارلیمنٹ میں ایک دن ہم لوگ آواز اٹھا رہے تھے آپ کے مدوں پر، تو ایک ساتھ 146 ایم پی سسپینڈ کر دیے گئے، مجھے بھی سسپینڈ کیا گیا، اور جب میں باہر نکلا تو میڈیا کے ساتھیوں نے کہا کہ سسپینڈ ہو گئے، تو ہم نے کہا کہ اگر آج ہم سسپینڈ نہ ہوئے ہوتے تو ہمیں لگتا کہ ہمارا نام بہادروں میں نہیں بلکہ بزدلوں میں لکھا جا رہا ہے، ہمیں فخر ہے کہ سسپینڈ ہو کر کے آئے ہیں، اور جو یہ سوچتے ہیں کہ سسپینڈ کر کے ہمیں دھمکا لیں گے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں
کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، واہ سخت حالات سے نہیں ڈرتے، ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر، جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں۔ میں مائک پہ سانسد بن کے نہیں بلکہ شاعر بن کے کھڑا ہوں، اور شاعر جب بولتا ہے تو کبھی کبھی اس کی کہی گئی بات اپنے عہد کا آئینہ بن جاتی ہے کہ ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا۔ کیا کہنا، تیار رہنا چوتھے مصرے کے لیے کہ ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، ان کا دن بھی خراب آئے گا، ان کا دن بھی خراب آئے گا۔ ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے، ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے، اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ اب تک آپ نے داد دی ہے، میں تھوڑی دیر آپ کی خاموشی مانگتا ہوں۔ مائک صحیح چل رہا ہے؟ آپ سب کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ مجھے کو میری آواز نہیں آ رہی، اس لیے میں تھوڑا کنفیوز ہوں۔ آپ کو آتی رہے، مجھے تبھی پتا چلے گا جب آپ داد واد دیتے رہیں گے، تب مجھے لگے گا کہ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے۔ میں ایک نظم سناتا ہوں۔ دنیا کے ایک حصے میں ایک ملک ہے جسے پوری دنیا فلسطین کہتی ہے۔ آپ ہیں سننے کے موڈ میں میں سناؤں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہر دن ایسے ایسے منظر ہیں کہ جب کھانے کی لائنوں میں لگے ہیں لوگ، کھانا لینے کی لائنوں میں لگے ہیں لوگ، اور اندھا دھند گولیاں برس رہی ہیں، اور لوگ کھانے کا پلیٹ لے کر کے وہیں گر رہے ہیں اور مر جا رہے ہیں۔ پوری دنیا چپ ہے، ایک بے شرم چپی اوڑھ رکھی ہے پوری دنیا نے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میں فلسطین کے درد کو محسوس کروں تو کیا بولوں گا۔ میں ایک نظم سناتا ہوں آپ کو۔ آپ تصور کریں کہ مائک پر عمران پرتاپ گڑھی نہیں کھڑا ہے بلکہ فلسطین کھڑا ہے، فلسطین بول رہا ہے۔ مجھے ایک بار تالی بجا کے ایک ایک شخص ماحول دے کے میں کیا کہنا، ارشاد، مائک تھوڑا سا صحیح۔ یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں،
صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین سبحان اللہ ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، کہ آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ اور اب وہی ملک بطور دعا کے کیا کہہ رہا ہے کہ ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، کہ ذرے ذرے میں حق کی صدائیں لیے خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ بہت شکریہ، اور جاتے جاتے آخر میں ایک نظم آپ کو سنا کر کے آپ سے ودا لوں گا۔ نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے، تجھے اپناؤں تو مجھ سے زمانہ روٹ جاتا ہے، محبت پڑھنے لکھنے میں بہت آسان ہے، لیکن محبت کو نبھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ کہنے واہ واہ واہ، مجھے پتا ہے کہ رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں، آپ تھک گئے ہیں، میں بھی تھک گیا ہوں، بہت لمبا سا سفر طے کر کے آیا ہوں، مائک بھی بہت خوبصورت ہے، بہار کی یاترا میں ہم سارے لوگ چل رہے تھے، راہل گاندھی جی کے ساتھ ووٹر ادھیکار یاترا کر رہے تھے، اور میں نے وہاں کہا تھا کہ جھوٹ دن میں 5 بار کپڑے بدل کر بھی گھبرایا ہوا ہے، جھوٹ دن میں 5 بار کپڑے بدل کر بھی گھبرایا ہوا ہے، اور ایک ہمارا سچ ہے جو صرف ایک ٹی شرٹ میں چھایا ہوا ہے، جو صرف ایک ٹی شرٹ میں چھایا ہوا ہے۔ میں وہاں سے نکل کر کے آیا ہوں، میں ایک نظم آخر میں آپ کو سنا کر کے آپ کو ودا لیتا ہوں، ایک نظم جو ان دنوں پوری دنیا میں پڑھ رہا ہوں، جس کا عنوان ہے لال قلعہ۔ آپ ایک بار سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے مجھے تالی بجا کر کے ماحول دیں تاکہ میں یہ نظم آپ کو سناؤں۔ ارشاد میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں۔ یہ جو اگلی لائنوں میں لوگ بیٹھے ہیں، مجھے پتا ہے یہ شہر کے امیر لوگ ہیں، یہ کوئی بھی کام خود نہیں کرتے، نوکر رکھے ہوتے ہیں یہ، تو کیا پتا داد دینے کے لیے بھی، تالی بجانے کے لیے انہوں نے نوکر رکھ رکھا ہو، تو تھوڑی دیر آپ سب کی بھی شرکت ہو بھائی، آپ بھی تیار ہو، یہ صرف پیچھے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ صرف داد دیں گے، اور ادھر یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ سب بھی شامل ہو۔ میں نظم سناتا ہوں، آج کل آپ کی دعاؤں نے ممبر آف پارلیمنٹ بنا دیا تو دلی میں رہتا ہوں، نام بدلنے کی سیاست چل رہی ہے، ایک صبح ہم سو کے اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ شہر اب وہ شہر نہیں رہا، مغل سرائے اب پتہ نہیں کون سا نام ہو گیا ہے، الہ آباد کا نام بدل گیا ہے، فیض آباد کا نام بدل گیا ہے۔ یہ جو سیاست ہے پہچان مٹانے کی، اس سیاست کے خلاف
अलल ऐलान पूरे हिंदुस्तान में खड़ा होकर के बोल रहा है आपका इमरान, और बोल रहा हूं तो एक नज्म सुनाता हूं आपको। मैं इन दिनों जब लाल किले की दीवारों के आसपास से गुजरता हूं तो मुझे लगता है जैसे लाल किला मुझसे कह रहा है कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अगली लाइन पे तैयार रहना। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला, वाह वाह वाह, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। वो जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उनसे गुजारिश है इधर देखें, मैं लाइट ज्यादा खूबसूरत लगता हूँ, आप इधर देखेंगे तो ठीक रहेगा। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला, मैं लाल किला। क्या क्या मिसरे हैं। अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी खड़े होकर वहां बोल रहे थे, 1 घंटे से ज्यादा बोलते रहे, तब लाल किला क्या कह रहा था मैं पढ़ता हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है इनको। मेरे इतनी बनाने कमजोर वाले तालीम से काम नहीं नफरत चलेगा। भी है तुमको। तैयार है ना? अगली दूसरी लाइन कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है इनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है। हाय 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 हाय, अरे क्या क्या मिसरा लगाया, वाह 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 वाह। देखिए इस मुशायरे की खासियत क्या है, जानवर भी आकर के मुशायरा सुन रहे हैं, देखिए कितना सुकून से, इस तरफ गाय खड़ी हैं, उस तरफ भैंसें खड़ी हैं, क्या क्या मतलब कमाल है। ये है देसी रंग। आज मुझे लगा कि मैं कहीं सही जगह मुशायरा पढ़ने के लिए कहता हूँ, क्या क्या कमाल है। मैं खरखरी गांव के लिए चाहता हूं कि एक बार आप ताली बजाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। मंजूर साहब, आपकी समातों को सलाम है। वाह वाह। हमारे स्टेट चेयरमैन मंजूर अंसारी साहब बहुत नेक आदमी हैं, अपने आप में एक आदमी हैं, और जब से इन्होंने झारखंड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का काम संभाला है यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ। क्या कहने, क्या कहने। कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं, मैं लाल किला, लाल कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमरान भाई क्या कहने, वाह वाह। मैं लाल किला हूं, मैं लाल एक किला बार खुजूर इस्तेमाल फरमाएं, क्या कहने, वाह 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 वाह। अब मैं थोड़ी समझदारी भरे मिसरे पढ़ने जा रहा हूं। वाह वाह। मैं एक एक नाम पुकारता जाऊंगा। लाल किले की दीवारों पे खड़े होकर के भाषण देते हुए लोग आपके जहनों में आते जाएंगे और आपकी तालियां दिल्ली तक पहुंचती जाएंगी। मैं पढ़ता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा
میں لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے. اگلی لائن میں ایک نام آئے گا بڑی خاموشی سے سن کے بتانا مجھے کہ وہ نام نہیں آئے گا جس پہ آپ ہنس رہے ہو. جو آئے گا وہ آپ کو چونکائے گا کہ راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے. خاموش سا من موہنی انداز سمیٹے. کہ میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا. تیار رہنا دھنباد والوں. کہ میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا. آباد تھا آباد ہوا آباد رہوں گا. کیا کہنے میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا. دھنباد تھا دھنباد ہوں دھنباد رہوں گا. واہ واہ واہ. میں ہند کے میں ہند کے ہر شخص کی چاہت کا صلہ ہوں. میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں. کیا کہنے میں لال قلعہ ہوں میں لال قلعہ ہوں. لوگ کہتے تھے سیاست میں چلا جائے گا تو بدل جائے گا. لوگ کہتے تھے سیاست میں چلا جائے گا تو زبان سل جائے گی. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دھنباد والوں کہ جس دن بھی مجھے لگے گا کہ میری زبان پر پہرے لگ رہے ہیں, جس دن بھی مجھے لگے گا کہ میری قلم پر پہرے لگ رہے ہیں, جس دن بھی مجھے لگے گا کہ مجھے بولنے سے روکا جا رہا ہے, تو میں ایوان کو چھوڑوں گا, دیش کی پارلیمنٹ کو چھوڑوں گا اور پھر سے آ کر کے اپنے شاعر دوستوں کی جماعت میں بیٹھ جاؤں گا کہ میں یہیں سے نکل کے گیا ہوں. میں آپ کے فیور میں بات کرنے کی ہمت کرتا ہوں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں. اگر آپ کو لگے کہ یہ بات عمران کہہ سکتا ہے تو مجھے دعائیں دینا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں عمران ڈرا کرو, پریشان ہو جاؤ گے. تب میں کہتا ہوں کہ محبت کون کرتا ہے, سیاست کون کرتا ہے. محبت کون کرتا ہے, سیاست کون کرتا ہے. مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے. محبت کون کرتا ہے, سیاست کون کرتا ہے. مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے. ہمارے جیسے ہی کچھ لوگ آ جاتے ہیں لڑنے کو, نہیں تو جنگ میں جانے کی ہمت کون کرتا ہے. کیا کہنے عمران بھائی. بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں. سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں. بے شرم سب کچھ ایک رنگ کا بنا دینا چاہتی ہے یہ حکومت, سب کچھ اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں. تب میں یہ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں. سن لے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں. نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا. میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں. تالی تو مجھے اب چاہیے. جنہوں نے اب تک ہاتھ نہیں کھولا ہے, میں ہر اس ہاتھ کو قسم دیتا ہوں, کوئی بھی ہاتھ یہاں سے لے کر کے وہاں تک خاموش نہیں رہے گا اگلے دو مصرے پر. کہ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا. تیار رہنا دھنباد والوں, آپ کی تالیوں کا شور پھیلنا چاہیے فضاؤں میں. کہ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا. گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا. گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا. کیا کہنے. وہ پھول ہوں, شرف بھائی داد اس مصرے کی چاہیے. کہ وہ پھول ہوں
یہاں دانشور لوگ بیٹھے ہیں, پہنچیے گا میں جہاں سے بات کر رہا ہوں کہ وہ پھول ہوں جو خار کی چھاتی پہ کھلا ہوں, میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ کیا کہنے. واہ 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 واہ. عمران بھائی جواب نہیں. واہ واہ واہ. ہوں ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں, میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں, میں لال قلعہ ہوں, میں لال قلعہ ہوں. اور آخر میں جاتے جاتے ایک نظم پڑھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس نظم میں آپ میرے ساتھ گنگنائیں گے. ارشاد علی. میں نے فلسطین کا ذکر کیا, میں بطور دعا ایک نظم پڑھ کے جا رہا ہوں. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو مجھے علامہ اقبال یاد آتے ہیں, ان کی وہ نظم یاد آتی ہے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. وہ ایک مصرع اور ایک مکمل نظم. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے, حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے, سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا, اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا, اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا. تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا, رات کی پونکھ سے سورج بھی نکل آئے گا. تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا, رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا, ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا. جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا. ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے اے خدا, قبلہ اول کی دعائیں سن لے. تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے, ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. آخری بند پڑھ کے آپ سے ودا لیتا ہوں کہ دودھ مہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں, دودھ مہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں, جنگ کرنے کے بھی آداب کرتے ہیں, جنگ کرنے کے بھی آداب کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے, جو فقط
تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر سبحان اللہ سبحان اللہ کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری دھنباد والوں میری خوشبو سنبھال کر رکھنا میری خوشبو سنبھال کر رکھنا دل پہ قابو سنبھال کر رکھنا تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں میرے آنسو سنبھال رکھنا کیا کہنے